ناظرین، انڈیا کی کانگریس کی پاورفل لیڈر سونیا گاندھی نے اپنے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے پرانے اتحادی ایران کو اس مشکل وقت میں چھوڑ دیا ہے اور ایران کے آیت اللہ علی خامنئی کی اسیسینیشن پر انڈیا نے بہت ویک ریسپانس دیا ہے۔ یہی حالات ادھر پاکستان میں ہیں کہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر پاکستانی حکومت نے اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا، اس واقعے کو کنڈیم بھی کیا، لیکن اس پوری سٹیٹمنٹ میں اسرائیل یا امریکہ کا نام لینے سے گریز کیا گیا ہے۔ یہی گلہ سونیا گاندھی کو اپنی حکومت سے بھی ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے اتحادی کو اس مشکل حالات میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور پھر انہوں نے ایک کمزور رد عمل دیا ہے جس سے بھارت کی خارجہ پالیسی اپنی آزادی کھو رہی ہے۔ اب پہلے دیکھتے ہیں کہ اصل میں سونیا گاندھی نے کہا کیا ہے۔ سونیا گاندھی نے انڈیا ٹوڈے میں ایک آرٹیکل اپنی نام سے شائع کیا اور اس میں کہا کہ جی انڈیا کی خلیج کے حوالے سے بڑی ایک بیلنسڈ قسم کی فارن پالیسی تھی۔ اس میں جو انڈیا ہے وہ ایران کو، اسرائیل کو، خلیجی ممالک اور دیگر طاقتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے اس توازن کو کمزور کر دیا ہے۔ یہی حالات ہم ناظرین پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کئی عرصے تک، کئی دہائیوں تک ایران کی جو رائیول پاورز ہیں ان کے درمیان ایک بیلنس رکھ کے چلتا تھا۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہونے کے وجہ سے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، سعودی عرب کے ساتھ ایک اسپیشل فرینڈ ہونے کی وجہ سے بہت اچھے تعلقات تھے، اور خلیج کی دیگر ریاستوں میں جہاں پہ پاکستانی ایکسپرٹس لاکھوں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ بھی بہت اچھے ایک متوازن اور بیلنس قسم کی پالیسی کے ساتھ کام چل رہا تھا۔ لیکن جب ایران کے سپریم لیڈر کی اسیسینیشن ہوئی تو اس وقت یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں کہ پاکستان نے بھی انڈیا کی طرح ایک بہت ہی ویک اور ویک قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کی، اور اس پہ صرف پورے خطے دونوں ممالک میں سے جو اس چیز پر بول رہی ہیں وہ سونیا گاندھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران اور انڈیا اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ پہلے ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے ایران کے ساتھ توانائی، تجارت، بندرگاہ اور علاقائی روابط میں کے منصوبوں میں بہت کام چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایران کو بھارت کے اہم ٹریڈ پارٹنر میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو سونیا گاندھی کا موقف یہ ہے کہ جب ایسے حالات میں جب ایران شدید بحران سے سامنا کر رہا ہے، بھارت کو ایک بہت ہی متوازن اور محتاط رد عمل دینا چاہیے تھا۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی پاکستان کے ایران کے ساتھ ٹریڈ کے تعلقات ہیں، لیکن بڑے لیمیٹڈ لیول پہ ہیں، کچھ بارڈر کا ارینجمنٹ ہے، لیکن پاکستانی پیلگرمز جو ہیں زائرین وہ ایران بہت جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے پاکستانی ایران میں کام بھی کر رہے ہیں۔ مزید برآں پاکستان نے ایران کی جو اعلیٰ سفارتی فورمز پہ ہمیشہ حمایت کی ہے، لیکن جب اس جنگ میں پاکستان نے بھی ایران کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف اور سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ آئی تھی، تو اس میں ایران کو ایک دبے لفظوں میں انتباہ کیا گیا تھا کہ آپ سعودی عرب پر حملوں سے باز رہیں۔ لیکن ان حالات میں پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس میں ایران یا خلیجی ممالک سے کہا گیا ہو کہ وہ اس جنگ میں ایران پر حملوں میں اسرائیل اور امریکہ کے معاون نہ بنے۔ اب یہ تنازع انڈیا کے لیول پہ تو مزید شدت اختیار کر گیا ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی
کہ بھارت نے ایرانی جنگی جہاز جو ایرس ڈینا کو جب سٹرائک کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، تو اس کی بیس صرف اور صرف انڈیا کی فراہم کردہ معلومات تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ جہاز امریکہ کی کارروائی کے بعد سری لنکا کے قریب ڈوب گیا اور اس حملے میں 104 اہلکار بھی شہید ہوئے۔ یہ جہاز ملان 2026 بحری مشقوں سے واپس آ رہا تھا۔ ان مشقوں میں ایران کو خصوصی مہمان کا درجہ دیا گیا تھا۔ پھر جو غم زدہ بات کہ یہ حملہ افطار کے وقت کیا گیا، جس نے اس واقعے کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ اب کانگریس پارٹی اور دیگر اپوزیشن رہنما کہتے ہیں کہ اگر واقعی ایسی معلومات شیئر کی گئی ہیں تو یہ بھارت کی روایتی غیر جانبدار پالیسی سے انحراف ہے۔ ان کے مطابق بھارت کو کسی ایک بلاک کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے اپنی خود مختار پالیسی پر برقرار رہنا چاہیے۔ اب انڈیا میں تو سونیا گاندھی بول رہی ہیں، پاکستان میں فی الحال کوئی ایسی آواز سامنے نہیں آئی جو ہمارے مقتدرہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو یا رولنگ ایلیٹ کو یہ کہے کہ اس جنگ میں آپ اپنی غیر جانبداری برقرار رکھیں اگر آپ ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین، ہمیں اس خطے میں سونیا گاندھی جیسی مزید سین وائسز چاہیے جو اپنی حکومتوں کو ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا بیلنسڈ اور تھوڑا فیئر رہنے کا سبق دیتی رہیں۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔